اور میرے جو والد صاحب ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، ان کی کاوشیں، ان کے سارے معاملات میں جو ان کے بزرگان دین کے ساتھ صحبتیں، پھر عمرے پہ جانا، پھر وہاں پر ان کے کچھ سعودیہ میں عربی دوست ہیں، ابھی تقریباً 3-4 سال پہلے ابو کا جانا ہوا زیارات کے سلسلے میں بغداد شریف، ترکی جانا ہوا، تو وہاں پر جس صحبت میں تھے اس صحبت میں تمام کے تمام افراد وہ ابو سے ان سارے معاملات میں کافی زیادہ ابو سے محبت رکھتے تھے، منسلک رہے، محبت رکھتے. ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہم اس سلسلے کے مطابق ہم حضور غوث الاعظم دستگیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تو کیا ہی بات ہے. ان سب چیزوں کو جب ہم لوگوں نے مد نظر رکھا تو ایک خواہشات دل میں، جب وہ اپنے خاندانی مراحل میں سے جب گزرتے ہوئے انہوں نے جب یہ چیزیں دکھائیں، زیارت نصیب ہوئی، تو آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ اپنے خاندانی سندوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہمارے فادر کو اور کچھ چیزوں کو میرے بڑے بھائی محمد احمد سعیدی کو انہوں نے جو ہے تحفہ تن ہمیں خادم بنایا، ہمیں کیونکہ ہم لوگ خادمین میں سے، یہ اعزاز ہے آپ کے لیے. بے شک یہ ہمارے کہتے دنیا کی دولتیں ایک طرف تو ہم، اور دوسری بات یہ کہ ان کا بھی خصوصی طور پہ ایک ہی بات کا کہنا تھا کہ ہم دیکھیں ہم لوگ مرشدوں والے ہیں، لیکن ہم سے خاص طور پہ ان خاندانوں کا کہنا یہی تھا کہ اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں، آپ اس کو زیارات کو اس طریقے سے رکھیں کہ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ دیکھیں، وہ زیارت کریں، اپنے دلوں کو منور کریں. اس سلسلے میں جب ہم لوگوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا تو سب سے پہلا سوال ان کا میرے والد محترم سے یہی تھا کہ آپ کوئی پیر تو نہیں ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ کو سچا پیر ملنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ہم تو سلسلوں سے جانتے ہیں، تو سلسلوں سے سلسلوں والوں تک ہی ہماری رسائی جاتی ہے. تو انہوں نے بولا کہ آپ اس کو کہیں زیارات کو کہیں بھی ایسی جگہوں پہ بڑی بڑی محافل میں لے کر جانا اور ایکسپوز کرنا اس حوالے سے کہ لوگ یہاں پر آ کے نذرانے ڈالیں اور اس کو کمائی کے ذریعے بنائیں، ہمیں اس بات کے لیے ہم سے عہد لیا گیا. اور انہوں نے جب اپنے خاندان کے جب ہمیں سندیں دیں تو سندوں کی کاپیوں کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ کن صحابہ اکرام سے کن لوگوں تک پہنچی اور کن صحابہ سے پورا سلسلہ ہر چیز کا شجرہ نسب شامل ہے. اب ہمیں کسی خاندان سے اگر 20 چیزیں ملی ہیں تو 20 چیزوں میں سے بڑی زیارات کی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سندیں دیں، اور اس میں ہمارے خاندان کا نام لکھ کر اس میں ہمیں انہوں نے مخاطب کر کے ان خاندانوں کے نام سے ورثے کے نام تک ہمیں خادم بنایا، کیونکہ مالک تو وہ ہیں جن کی چیزیں ہیں، ہم بھی خادم ہیں ان کے، تو ہمیں ان کے زیارات کو سامنے اس کے وسیلے سے مانگنا اچھا لگتا ہے. اللہ پاک ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس دل سے ہی وہ ان چیزوں کو جو ہے محسوس بھی کریں اور ان چیزوں کو ہم اپنے دل کے قریب رکھیں. تو یہ سعادت با سعادت وقتاً فوقتاً ہمارے پاس ان چیزوں کی آمد شروع ہوئی، اور اس آمد پر ہم تو پھولے نہ سمائے. پھر ہم نے کہا کہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں. اس وجہ سے ہم نے ان چیزوں کا سلسلہ بعض زیارت کا اسپیشلی ہم لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا، اور بہت سارے لوگ آئے، محبت کے تقاضے. ہر وقت یہاں پر سما ایسا بندہ رہتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی آتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. ہمارے دروازے کھلتے ہیں، آتے ہیں، محفل کرتے ہیں اور التجائے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، ان کی تبرکات کا وسیلہ دے کے، کیونکہ صحابہ اکرام کا ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عشق کا معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب وہ مدعو فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھانے پہ، تو اس وقت ان کے سامنے جو بھی چیز پیش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں بھی تناول فرما لیا کرتے تھے تو وہ اس چیز کو وہ بطور زیارت وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے، تو وہ خاندان کو سعادت ہو جاتی تھی، تو وہ ان کے لیے بابرکت ہو جایا کرتی تھی. تو ابھی ان سارے معاملات کو لیتے ہوئے تو کن صحابہ کے یہاں کس زمانے میں کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور کہاں سے یہ چیز جو ہے وہ تبرکات کن صحابہ سے آئی، صحابہ کے ذریعے آئی. کیونکہ میں نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
جب انہوں نے جد الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صف مبارک اپنے بالوں کو جب انہوں نے صاف کروایا، ایک سنت پوری فرمائی، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلف مبارک کے بال ہیں وہ تک انہوں نے اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عنایت فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آپ اپنے لیے رکھیں. تو ہمیں ہمارے پاس ان یادوں کی ہماری نظر میں تو بہت ہے، اہمیت ہے. بہت مسلم جو ہے ایگزیکٹلی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہیں. سمپلی میں اس بات پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی مثال اکثر میں ذہن میں سوچتا ہوں کہ آپ کے دوست اگر کبوتر والے ہیں تو آپ کبوتر پالتے ہیں تو آپ کے دوست سارے کبوتر والے ہی ہوں گے. آپ کا سلسلہ اگر بزرگان دین کے ساتھ ہے تو آپ کے تمام دوست ویسے ہی ہوں گے. تو انسان بیسکلی پہچانا اپنی صحبت سے ہی جاتا ہے، اپنے سرکل سے جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ صحبت کا ہی اثر ہے کہ جو میرے بڑے بھائی کو اور میرے والد صاحب کو اور ہمارے اس گھرانے کو، ہمارے اس خاندان کو یہ سعادت نصیب ہوئی. اور ہمارے صرف لانے کے معاملات ہوتے ہیں وہاں سے. اگر ہمیں کوئی یاد کر کے کہتا ہے کہ آپ کو ہم یہ چیز عنایت کر رہے ہیں تو وہ بے لاس آئی ہیں ساری. تو ہمارا بھی سلسلہ ایسا ہی ہے کہ ہم بھی جب کسی کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ان زیارات کی قدر کر سکتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں شعور دے ان سب چیزوں کو سنبھالنے کی، ان سب چیزوں ایگزیکٹلی. بس ہماری تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سارے معاملات کو احسن طریقے سے. اب کوئی اگر نہیں مانے گا تو ہم منوانا چاہتے نہیں. جب منسوب کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو تو جھوٹ ہم بولتے نہیں. تو آپ اس محبت کو یاد رکھ کے اس چیز کو اگر کریں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی. یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں تو جھوٹ بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے. نہیں کر ہی نہیں سکتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بارے میں تو کسی قسم کی گستاخی، کسی قسم کی غلط بات ہم ایز اے مسلم برداشت نہیں کر سکتے. نہیں، ہم بس اللہ پاک کرے کہ ہم لوگ اپنی ان زیارات کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ کر اس کو جو ہے وہ اپنے دلوں کو منور کریں، تسکین ملے. اور دیکھنا بھی یہ نیکی ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار ایسے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ کس حالت میں آتے ہیں اور اس کی برکتوں سے وہ کتنے مالا مال ہوئے اور صحت یاب ہوئے. اپنی پریشانیاں ان کی ختم ہوئی وسیلہ دے کے جب مانگا. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات کا وسیلہ دے کر جب دعا مانگی گئی اور اس سکتے دل سے دعا مانگنے کا جو ہے وہ ایسا ہوا کہ ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حل پہ حل ترین ہوتے چلے گئے. دعا قبول نہیں بلکہ مقبول ہو گئی. بے شک بے شک بے شک. زیارت کر کے، یہ سب چیزوں کی زیارت کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مبارک چیزیں ہیں ان کی زیارت کر کے دعا مقبول ہو جاتی ہے. بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نسل در نسل ہم اپنے آپ کو خوش نصیب کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کر آئے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ آئے نہیں ہیں بیسک، ان کو سرکار نے بلایا ہے کہ آؤ دیکھو. مطلب ہم طاقت نہیں رکھ سکتے. میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے ساتھ کہیں چلیں، آپ کو میں زبردستی نہیں لے جا سکتا. آپ کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا اور آپ یہاں پر تشریف لائیں تو یہ آپ کے لیے بڑی بڑی سعادت کی بات ہے اور ہمارے لیے اس طرح سعادت کی بات ہے کہ ہم خادم ہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ہم سب خادم ہیں اور ہمارے اس بڑی رات کے صدقے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ماں باپ کا ادب کرنے کی اور اپنے ماں باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنے اولاد، ماں باپ، ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ اس وقت منور نواب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور یہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو. آئیے نواب علی منور نواب سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. السلام علیکم منور. وعلیکم السلام. ابھی زیارت کرنے آپ آئے ہیں اور اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. ہمارے یہ آپ کے دوست ہیں ماشاء اللہ سے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ماشاء اللہ. عمر جیلانی ان کا نام ہے. ہم لوگوں نے دونوں نے میٹرک ایک ساتھ کیا ہے. بس یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی لیکن بس اس وقت ہمارا بلاوا نہیں تھا تو ہم نے کہا ہم آئیں گے آپ کے پاس 27ویں شب کو انشاءاللہ. ہم بالکل 27ویں شب کو آئیں گے. دن بھی بڑا ہے، رات بھی بڑی ہے، تو ہم نے کہا آپ کے پاس 27ویں شب کو آئیں گے. آج لیلۃ القدر بھی ہے اور
پھر جب میں آنے کا میں نے پروگرام بنایا تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ میرے دوستوں کو بھی ساتھ میں لے چلوں، جس میں پھر آپ بھی ہیں، عرفات بھائی بھی ہیں، میرا بھائی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جو ہے وہ سب کو یہ دن دکھائے، سب کو یہ چیزیں زیارتیں دکھائے، اور نبی پاک کے صدقے جس کے سمجھ لے کے بعد اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، لفظ نہیں. عقیدت میں کہنے لفظ نہیں ہے ہمارے میرے بچے، میری بیوی بچے، میرے ماں باپ، سب میں خود قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی تو نیت، آپ کی نیت تو ہم دیکھ چکے ہیں، ہر اچھے کاموں میں علاقے کے جو ہے نا پیش ہیں، آگے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور یہ میرے بھائی کو بھی جزائے خیر عطا، جس نے ہمیں یہ دعوت دی. اور آج ان کی بدولت ہم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ تبرکات ہیں اس کی زیارتیں کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو، سب آپ لوگ بھی دیکھیں اور دعا کیجئے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں ہم جو دعائیں کریں گے دیکھنے وہ مقبول دعائیں انشاءاللہ. مقبول دعائیں، بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بالکل یہ ہمارے ساتھ منور نواب موجود تھے، چیئرمین نواب علی پینل کے، اور ہم جو ہیں یہ سعادت حاصل کرنے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگان دین کی چیزوں کی، صحابہ کرام کی چیزوں کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں، آئیے ہم. اور نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.